السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تعالی وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام ربی انہن اضللن کثیرا من الناس۔ دعوت دین میں انبیاء کا منہج، جو کہ کتاب ہے فضیلت الشیخ ربیع بن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کا، اس تعلق سے ابھی تک جو ہم نے جانا، خاص طور سے دعوت دین میں انبیاء کا منہج کیا تھا، ہم نے یہ دیکھا کہ انبیاء نے پوری زندگی جس چیز پر سب سے زیادہ محنت کی ہے وہ عقیدہ ہے، یعنی دلائل کی جنگ تھی، اور حسب استطاعت جیسی طاقت تھی اس طاقت کے بقدر انبیاء نے لوگوں کے سامنے توحید کے دلائل کو پیش کیا، یعنی عقیدے کی اصلاح کی کوشش کی۔ تو پتہ یہ چلتا ہے کہ جس کے اندر جیسی صلاحیت ہو، جتنی طاقت ہو، طاقت کے اعتبار سے دعوت دینی چاہیے، اس لیے کہ جب تک کوئی اسلامی ریاست قائم نہیں ہوئی تھی تب تک صرف اور صرف دعوت دینا تھا، اور اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اقتدار سے نوازا، طاقت و قوت دے دی، اسلامک اسٹیٹ کا قیام ہو گیا، تب دعوت دین کا کیا اسلوب رہا انبیاء کا، وہ انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے اور اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک شرک اور بت پرستی کی سب سے بڑی وجہ رہی ہے انبیاء کی عقیدت اور ان کے محبت میں غلو، حد سے تجاوز۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے جو بت پرستی شروع ہوئی وہ آج تک جاری ہے، اور وجہ صرف یہ بنی کہ صالحین کی محبت میں اور بڑوں کی محبت میں، ان کے عقیدت میں لوگوں نے انہی کو پوجنا شروع کر دیا اور انہی کو اپنا معبود سمجھنے لگے، بلکہ اللہ رب العالمین کے جو اوصاف ہیں، اللہ کے جو صفات ہیں، ان صفات میں ان کو بھی شامل جان لیا۔ تو یہ عقیدت اور محبت میں غلو کا نتیجہ ہے۔ حضرت حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں، اور خاص طور سے سورہ نوح میں آپ دیکھیں گے کہ ود، سعا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ جن ناموں کا تذکرہ ہے یہ کسی زمانے میں قوم نوح کے نیک لوگ تھے، موحد لوگ تھے، توحید والے لوگ تھے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا اور دوسری نسل آ گئی تو شیطان کو موقع ملا، اور اس نے دھیرے دھیرے ان کی تصویر بنوائی۔ تصویر بنانے کے بعد وہ تصویر مجسمے میں تبدیل ہو گئی، اور پھر وہ مجسمہ معبود بن گیا۔ اور آج کے زمانے میں بھی آپ جتنے بھی دیکھیں گے، جتنے بھی مزار ہیں، جتنی بھی قبریں ہیں، بسا اوقات ایسے بھی مزار ہیں جس میں کوئی دفن نہیں ہے، وہ صرف نام پہ چل رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ نظام الدین اولیاء، مثال دے رہا ہوں، ان کی قبر، مزار کہاں کہاں ہے آپ دیکھیے۔ اب مرنے والا اتنی جگہ کیسے دفن ہو سکتا ہے؟ اتنی جگہ دفن نہیں ہو سکتا، تو پھر اندر کون ہے؟ کوئی نہیں۔
خالی ان کے قبر سے مٹی لائی گئی اور اس کو بنا لیا گیا۔ ایسے کتنے ہیں، یہاں تک کہ اگر کہیں ایسا بھی ہوا کہ گاؤں منتقل ہوا تو مزار بھی منتقل ہو گئے۔ اب ظاہر سی بات ہے، کھود کر کے ان کی قبر تو لائے نہیں، خالی وہاں سے مٹی لائے اور پھر یہاں پوجا پاٹ شروع ہو گیا۔ تو یہ حالت ہے آج امت مسلمہ کی۔ تو آج کل جتنی بھی مورتیاں یا مزارات ہیں وہ اصلاً آپ دیکھیں گے کوئی دفن بھی نہیں ہے وہاں پہ، تو پتہ کیا چلا، خالی مٹی کی پوجا ہو رہی ہے، مٹیوں کی عبادت ہو رہی ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک اللہ نے طاقت نہیں دیا تھا ان کے بیخ کنی کا، ان کو اکھیڑنے کا، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائل سے جنگ کیا، شرک سے، کفر سے، اس کے خلاف دلائل دیتے رہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دے دی، قوت دے دی، تو خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا اہتمام فرمایا کہ ان قبروں کو، ان مزاروں کو اکھاڑ دیا جائے، اس کو برابر کر دیا جائے، تاکہ امت اس کے اندر مبتلا نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اسی بات کی فکر لاحق تھی کہ جدید مفکرین کی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں سوچتے تھے۔ آج جدید فکر کیا ہے کہ حکمرانوں کو تمام مصائب اور فتنوں کا جڑ سمجھ کر کے حکومت کی تبدیلی اور حکومت کے خلاف بغاوت یہ اصل قرار دے دیا گیا ہے کہ یہ ختم ہو گئے تب پھر دوسری حکومت قائم کر لیں گے اور اس کے بعد پھر توحید کا درس دیں گے اور پھر لوگوں کو سدھاریں گے۔ ایسا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو لوگ خاص طور سے حکمران کو تمام تر فتنوں کا جڑ سمجھ کر کے سیاسی انقلابی تحریکیں برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور شرک کے جتنے اڈے آج سامنے ہیں ان کے تعلق سے ذرا بھی پرواہ نہیں، بلکہ انہی شرک کرنے والے لوگوں کے ساتھ متحد ہو کر کے اور حکومت کی تبدیلی کی فکر کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو عقیدے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل کی جنگ جاری رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اوس و خزرج یعنی مدینے کے نوجوانوں کو، چند نوجوانوں کو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اور انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اسی طرح سے دیگر اور قبائل کے لوگ اسلام سے جڑے، اور اس طرح سے جب تمام لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو گئی اور سارے کے سارے لوگ شرک کی جو ہولناکیاں ہیں اس سے باخبر ہو گئے، اور خاص طور سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام انہوں نے کتنی مصیبتیں اٹھائی ہیں اور کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، کس لیے؟ تاکہ لوگوں کے عقیدے کی اصلاح ہو جائے۔ جب مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی اور ایک اسلامی ریاست کا قیام عمل میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے یہ کوشش کی کہ اب بتوں کی نجاست سے یہ سرزمین پاک ہونی چاہیے۔ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کوشش کی۔ جب تک طاقت نہیں تھا، ہاتھ میں ریاست نہیں تھی، فوج نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، تب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلائل کی جنگ جاری رکھا، دلائل سے لوگوں کو قائل کرتے رہے، سمجھاتے رہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عملی اقدام کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ اس امت کو بلکہ نسل انسانی کے لیے سب سے بڑا خطرہ اگر کوئی ہے تو یہی بت پرستی ہے، مزار پرستی ہے، قبر پرستی ہے۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے امت کے لیے، سب سے بڑی ہلاکت کی چیز ہے۔ اسی لیے امام الموحدین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب دعا فرمائی تو کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ دیکھ چکے تھے، اسی ماحول میں انہوں نے زندگی گزاری تھی، آنکھیں کھولی تھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ کہ اللہ مجھے اور میری آنے والی نسلوں کو بت پرستی سے اللہ بچانا۔ اب آپ سوچئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین ہیں، انہیں اپنی ذات کے تئیں، اپنے اولاد کے تئیں اتنا بڑا ڈر ہے، میں اور میری اولاد
یعنی حالات ایسے پیدا ہو جائیں، ایسے بن جائیں. آج مزار پہ جانا، اس کے گرد چکر لگانا، اس کے اوپر چادریں چڑھانا، یہ کوئی معیوب سمجھا نہیں جاتا ہے. آج امت مسلمہ کی نگاہ میں بہت معمولی چیزیں ہیں یہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. حالانکہ سب سے بڑا جرم یہی ہے، سب سے بڑا جرم یہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں، وجہ بتا رہے ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ یہ بت پرستی، قبر پرستی، مزار پرستی ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے. گمراہیوں کی اصل جڑ، صحیح عقیدے سے ہٹنے کی اصل جڑ، اللہ رب العالمین سے دوری کی اصل جڑ یہی قبر پرستی، مزار پرستی ہے. لیکن آج یہ بہت معمولی چیزیں ہیں، شرک بہت معمولی چیز ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا. آج جو ہے بہت سارے احتجاج، بہت ساری ریلیاں ہو رہی ہیں، کس لیے؟ تمام امت کو متحد کر کے ایک پلیٹ فارم پر اور کسی نہ کسی سوشل ایشو کے اوپر آج احتجاج چالو ہے، احتجاج جاری ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کے خلاف ریلیاں اور احتجاج پوری دنیا میں ہو. لیکن انبیاء کا جو اصل مشن تھا، اصل کام تھا، اس کام کے اوپر کسی نے کوئی محنت کی ہے سوائے ایک جماعت کے، جس کا مشن یہی ہے کہ توحید لوگوں کے اندر عام کیا جائے. تو باقی جتنے بھی آج اتحادات ہوتے ہیں یا تمام لوگوں کو جس اتحاد کی طرف بلایا جاتا ہے، اس کا یہ مقصد تو قطعی نہیں ہے، یہ مقصد قطعی نہیں. کوئی بھی سوشل ایشو ہوگا، مہنگائی کے خلاف ریلیاں ہو رہی ہیں، یا اسی طرح سے اقلیت کے حقوق کے خاطر ریلیاں ہو رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، کلکٹر تک پہنچا جا رہا ہے اور باقاعدہ جو ہے اس کے فوٹو نکالے جا رہے ہیں، پیپر میں دیا جا رہا ہے. لیکن اپنے آنکھوں کے سامنے امت مسلمہ کی گمراہی دیکھ کر کے لوگوں کے دل ذرا نہیں پگھلتے ہیں. تو آج جتنے بھی مصیبتیں اس امت مسلمہ کے اوپر ہیں، بنیادی وجہ یہی ہے کہ جب ہم نے اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے تو اللہ سے مدد کی امید لگا کر کے کیوں بیٹھے؟ تو اصل گمراہی کی بنیادی وجہ یہی ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے قوت دی، طاقت دی، تو سب سے پہلے آپ نے اس بات کی ٹھانی کی اس سرزمین کو جس پر حکومت ہے اسلام کا، یہاں پہ بت پرستی نہیں ہوگی. یہاں تک کہ آپ دیکھیے یعنی ننگے طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا، خانہ کعبہ میں بت رکھے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، سن 9 ہجری میں آپ حج کے لیے جا سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی علیہ وسلم نہیں گئے، اس لیے کہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ پورا کعبہ بتوں سے پاک ہو جائے. پہلے تو سب سے پہلے اس سرزمین کو بتوں سے پاک کرنے کی اللہ کے نبی علیہ وسلم نے ٹھانی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کا واقعہ نقل کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ وحول الکعبۃ 360 نصبها، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نصباً کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ وسلم مکہ میں جب داخل ہوئے فتح مکہ کے دن، تو اس وقت خانہ کعبہ کے ارد گرد 1 2 نہیں 360 بت رکھے ہوئے تھے. یعنی مقصود کیا تھا کہ ہر قبیلے والے کا اپنا ایک بت ہے. جیسے کہ آج ہے تو کوئی کسی مزار کے تئیں عقیدت رکھتا ہے، کوئی کسی مزار کے تئیں، کوئی کسی اولیاء کے تئیں. آج یہی حال امت مسلمہ میں بھی ہے. تو چونکہ وہ مرکز تھا، سارے کے سارے لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، اس لیے کوشش یہ کی جاتی تھی کہ کوئی آئے تو ایسا نہ ہو کہ وہ جس کو مانتا ہے اس کی تصویر سامنے نہ ہو. تو اس لیے 1 2 نہیں 360 معبودوں کو اکٹھا کیا گیا تاکہ کوئی بھی خالی ہاتھ واپس نہ جائے، سب کی مرادیں پوری ہو جائیں. تو یہ حال تھا مکہ کا، خانہ کعبہ کا، جس کو خالص اللہ رب العالمین کی الوہیت اور اللہ کی عبادت کے لیے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر فرمائی.
تو اسی لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے تھے وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، دعا کیا، لیکن اس دعا کا دیکھیے کچھ سالوں کے بعد کیا اثر ہوا کہ اتنے سارے بت جو ہے پھر پہنچ گئے۔ جن بتوں کی گندگی سے پاک کیا تھا وہی بت پرستی پھر پلٹ کر کے آ گئی۔ تو کہتے ہیں کہ 360 بت تھے خانہ کعبہ کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راوی کہتے ہیں فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا بِعُودٍ فِي يَدِهِ، اللہ کے نبی علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، ایک لکڑی تھی، اس لکڑی سے ٹھوکر مار رہے تھے، ان بتوں کو ٹھوکر مار رہے تھے، اور کہتے جاتے تھے جاء الحق وذهق الباطل، اب حق آ گیا، اب باطل کی یہاں کوئی گنجائش نہیں، اب یہاں نہیں ٹھہر سکتا ہے۔ جاء الحق وذهق الباطل وجاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، اور یاد رکھو اب حق آ گیا ہے، باطل نہ تو شروع میں باطل سے کچھ ہو سکا اور آئندہ بھی اس سے کچھ نہیں ہو سکے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے حاجات پوری کرتے ہیں، پہلے بھی کچھ نہیں ہوتا تھا اور آئندہ بھی کچھ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ نے قوت دی تو ابھی تک دلائل کی جنگ جاری تھی، اب طاقت کی جنگ جاری ہے کہ اب اس سے ختم ہونا چاہیے۔ تو اس لیے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمارے اندر جتنی استطاعت ہے اسی کے بقدر کام کریں، امت کے اوپر مصیبت نہ لائیں، کچھ ایسے کام کر کے، کچھ ایسی حرکت کر کے ہمارے پاس ہے ہی نہیں وسعت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الخلصہ کے خاتمے کے لیے مدینے سے خسام کے جانب ایک لشکر ارسال فرمایا، وہاں بھیجا، اور انہوں نے ان سے جنگ کی۔ جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کانا بیت فی الجاہلیہ، کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں یمن میں ایک گھر تھا، اور اس گھر کو لوگ کعبہ کہتے تھے، اس گھر کو لوگ کعبہ کہتے تھے، یا ذو الخلصہ نام اس کا تھا، یا کچھ کعبہ یمانیہ اور کچھ لوگ کعبہ جو ہے شامیہ کہتے تھے، یعنی کعبے کی طرح سے اس کی بھی عبادت لوگ کرتے تھے۔ تو جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ مجھے جو ہے ذی الخلصہ سے کوئی راحت کیوں نہیں پہنچاتا ہے، یعنی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جو بت پرستی چالو ہے تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کانٹے پر سوئے ہوئے، کہتے ہیں کہ مجھے راحت پہنچاؤ، میں شرک کیسے دیکھ سکتا، راحت پہنچاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ قبیلے احمس کے 150 سواروں کو لیا، 150 فوجی میں نے لیے، اور گیا اور ذو الخلصہ کو توڑ کر کے برابر کر دیا، اور جتنے لوگ آئے اس کی دفاع میں سب کو قتل کر ڈالا۔ اور پھر جب اس کی تباہی کی خبر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تو اللہ کے نبی علیہ وسلم نے میرے لیے بھی دعا فرمائی، اور قبیلے احمس کے وہ فوجی جو گئے ہوئے تھے 150، ان کے لیے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر کی دعا فرمائی۔ تو یہ جملہ صحیح بخاری کا یہ بتا رہا الا تریحنی من ذی الخلصہ، کہ ذی الخلصہ سے مجھے راحت کیوں نہیں پہنچاتے۔ یہ جملہ یہ بتا رہا ہے کہ بتوں کا وجود یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بسترے کا کانٹا بن چکا تھا، اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے چین رہتے تھے، بے چینی رہتی تھی، اور جب تک اس کا نشان مٹا نہیں دیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چین کی سانس نہیں دی اور نہ ہی راحت محسوس کی۔ لیکن آج جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ آج امت کی اصلاح اور امت کی فکر اور امت کے سب سے زیادہ درد دل میں رکھنے والے لوگ، آج انہیں شرک کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ انہی مشرکین کے ساتھ اتحاد کرنے کے لیے کے درپے ہیں، اور ان لوگوں سے بھی کرنے کے درپے ہیں جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں۔ شیعہ بھی آئے، سنی بھی آئے، اور مشرکین بھی آئیں، بت پرست بھی آئیں، بدعقیدہ لوگ آئیں، سارے لوگ مل کر کے کیا کریں گے؟ کوئی سوشل معاملہ ہے امت کا، وہ حل کر لیں گے تو کہتے ہیں بہت بڑا کام کر رہی ہیں، بہت بڑا کام ہو رہا ہے، اور جو ان کے ساتھ میں نہ آئے تو امت مسلمہ کا وہ خیر خواہ نہیں۔
تو بتانا یہ مقصود ہے کہ ہمارے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مجھے راحت پہنچاؤ اس سے، اس شرک سے، اس بت پرستی سے، ان مزاروں سے. لیکن آج آنکھوں کے سامنے یہ پورے مظاہر پورے آب و تاب کے ساتھ زندہ ہے، لیکن سر کے اوپر اس کے تئیں جوں نہیں ریکتی. ایسے مبلغ بڑے بڑے تبلیغ والے، دعوت دینے والے، ذرا سوچئے ان کے سکون قلب میں کبھی ہلچل نہیں مچتی، کچھ نہیں محسوس ہوتا ہے، اور نہ ہی کبھی اس بے حسی کا محاسبہ کا خیال دل کے اندر انسان پیدا کرتا ہے کہ آخر قیامت کے جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے تئیں کیا ہم سے نہیں پوچھے گا کہ کبھی عقیدے کے اوپر کیوں نہیں بولتے ہیں، کبھی عقیدے کی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بس امت مسلمہ کے سوشل مسائل کو لے کر کے الجھے رہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے کہ آج اگر کوئی اس بات کا شکوہ کرتا ہے اور اس کے اوپر بولا جاتا ہے تو خاص طور سے ایسے لوگ عقیدے اور توحید اور منہج کے اوپر گفتگو کرنے کے اوپر ان کا نکیر بھی کرتے ہیں اور رد بھی کرتے ہیں. عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی نخلا کی طرف بھیجا. اور کیوں بھیجا؟ کیونکہ وہاں بھی ایک بت تھا جس کو عزا کہا جاتا تھا، وہاں بھیجا. وکانت علی ثلاث ثمرات، راوی کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے وہ 3 کیلدار میخوں کے دروازوں کے پیچھے تھا، وہ عزا جو بت بنا ہوا تھا وہاں تھا. تو حضرت خالد بن ولید گئے، دروازے کو توڑا، اس کو برابر کر دیا اور اس کے بعد جو ہے واپس آ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچے اور خبر دی میں نے دروازے کو توڑ دیا اس کے، تو اللہ کے نبی نے کہا کہ جاؤ، تم نے ابھی کچھ بھی نہیں کیا ہے، خالی دروازہ توڑنے سے کام بنتا، اس کو برابر کرنے سے کام بنتا؟ بالکل نہیں. پھر پلٹے، اور جب وہاں کے مجاوروں نے دیکھا کہ آ رہے ہیں اسلامی لشکر، تو یا عزا یعنی مدد کے لیے کہ اب مصیبت آنے والی ہے، پریشانی آنے والی ہے ہمارے اوپر، کچھ تو ہو رہا ہمارے معبودوں کے ساتھ غلط، خود ہی چھپ گئے سب جا کر کے. وہیں پہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ننگی عورت کو نکلتے ہوئے دیکھا جو اپنے بال بکھیرے ہوئی تھی، سر کے اوپر مٹی ڈال رہی تھی. انہوں نے تلوار چبھو کر کے حضرت خالد بن ولید نے اس کو مار ڈالا. جب وہ مر گئی تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ نے کہا یہی عزا تھی. بتانا یہ مقصود تھا کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ مٹی کا ڈھیر کیا ہے، اس میں تو کچھ نہیں ہے. میں نے کہا کہ ایسے کتنے مزار ہیں کہ کچھ نہیں ہے اندر. تو مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے وہ جو مجاور بن کر کے بیٹھا ہوا ہے کم بخت، وہ اصل ہے، وہ اصل تماشا ہے. تو یہ جو عورت مجاور بن کر کے بیٹھی ہوئی تھی اس کے اوپر اصل جڑ شرک کی وہاں کی یہ تھی. تو آج جتنے بھی یعنی کرامات اور یہ ساری چیزیں بیان کرتے ہو، قبر والا اٹھ کے تھوڑی بولتا ہے. اس پر جو بیٹھا رہتا ہے، جو اس کے ٹرسٹی ہوتے ہیں، جو اس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جو اس کی دیکھ ریکھ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ ساری افواہ پھیلاتے ہیں. تو یہ اس لائق ہیں کہ ان کو مٹایا جائے. تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا کہا کہ تم جا کر کے برابر کر کے آ گئے، اس سے کیا فائدہ پڑتا ہے؟ اصل تو وہ جو تماشا کر رہی ہے عورت، جس کے بارے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ دیوی ہے، تو دیوی کو تو تم چھوڑ کر کے آ گئے. تم سمجھ رہے کہ وہ جو بنا ہوا ہے اوپر وہ اس کا کچھ معاملہ نہیں ہے، اصل چیز ہے دیوی. تو اصل یہ مجاور ہے، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے. یہ سب سے بڑے جڑ ہے شرک کے. جھوٹی کہانیاں اور جھوٹے تبرکات اور جھوٹے کرامات جو ہے بیان کر کر کے لوگوں کو اور ان کے عقیدے اور ایمان سے کھیلتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ عزا تھی جو تم ابھی کر کے آئے. عزا وہ تو مر گیا، کھپ گیا اپنے زمانے میں کبھی،
یہ حاجیوں کو ستو وغیرہ پلایا کرتے تھے لوگ، تو وہ تو مر گیا، ختم ہو گیا، لیکن اصل اس کے نام پر جو لوگ جی رہے ہیں اور جو روٹی کھا رہے ہیں، اس کی کمائی کھا رہے ہیں، ان کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ تو جب ان کو مار دیا اس عورت کو، تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اب جو ہے یہ ہوا کہ تم نے صحیح کام کیا ہے۔ اسی طرح سے قبیلے ثقیف کے لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اسلام قبول کر لیا انہوں نے، تو کہا کہ ایسا ہے کہ ہم کو ذرا 3 سال تک مہلت دیجیے، 3 سال ہمارا جو بت ہے لات اس کو نہ توڑا جائے۔ اب وہ اسلام کے زیر نگیں آ گیا تھا، تو اب وہاں ہوتا یہ تھا کہ بھائی یا تو اسلام قبول کرو یا تو پھر ٹیکس دے کر کے رہو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ٹیکس دینے کو ہم تیار ہیں، اسلام کے بارے میں سوچیں گے، لیکن ہمارا جب دیکھ رہے تھے کہ جگہ جگہ توڑا جا رہا ہے، تو کہا کہ ہم کو ذرا 3 سال کی مہلت دے دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بالکل نہیں، اب یہ اسلامی ریاست بن چکی ہے، تم رہ سکتے، لیکن یہ شرک کا اڈا تو بالکل نہیں رہ سکتا ہے۔ تو کہا ٹھیک ہے، 1 سال کی مہلت دے دیجیے۔ کہا بالکل نہیں، کہا 1 ماہ کی، 1 مہینے کی، کیونکہ انہیں یہ لگ رہا تھا کہ اگر اس کے ساتھ کچھ ہوا تو پوری کی پوری جو ہے ہماری تباہی ہوگی اور مصیبت ہمارے اوپر ٹوٹ پڑے گی، کیونکہ ان سے عقیدت تھی۔ تو کہا 1 ماہ کی، کہا کہ بالکل نہیں۔ تو 1 دن کی بھی مہلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، کہا کہ بالکل نہیں، ختم۔ تو وہ کیا چاہتے تھے کہ ان کے دیوی کو چھوڑ دیا جائے، اور جب وہ دیوی رہے گی تو ان کے مال، ان کے اولاد، ان کے بال بچے یہ محفوظ رہیں گے، ان کی حفاظت کرے گی اور کوئی نقصان ان کو نہیں پہنچا سکے گا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 دن کی بھی مہلت نہیں دی کہ نہیں۔ اور حضرت ابو سفیان اور مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، کہا جا کر کے اس کو برابر کر کے گرا کر کے آؤ، رہے گا ہی نہیں۔ اور خاص طور سے حضرت عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں اس جگہ جہاں انہوں نے لات کے لیے مندر بنایا تھا، کہا اس کو توڑو اور یہاں مسجد بننی چاہیے۔ تو طائف میں تھا یہ، کہا یہاں مسجد بنو، کیونکہ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، اللہ رب العالمین اللہ سے جو ہے اس کو اللات کر دیا، یعنی اللہ کو مؤنث کر دیا ان لوگوں نے۔ تو اس لیے جو ہے اس کو توڑو اور یہاں جو ہے اب مسجد ہی ہونا چاہیے۔ تو بہرحال بالکل اسی طرح سے قوم نوح میں آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی جتنے بھی بت تھے، کیا تھے وہ کسی دور میں نیک اور صالح لوگ تھے۔ تو بتانا یہ مقصود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، تب ایک گھڑی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑی، ایک موقع نہیں چھوڑا کہ اب ذرا انتظار کیا جائے۔ آپ نے کہا کہ سب کے سب برابر ہونا چاہیے، یہاں تک کہ کوئی اونچی قبر بھی نہیں بچے گی۔ اگر قبر بھی اس کے اوپر پوجا پاٹ نہیں ہو رہا، لیکن قبر بھی اونچی ہے تو اس کو زمین دوز کر دیا جائے، اس کو برابر کر دیا جائے۔ اور خاص طور سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد الموت میں ہیں، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر، انہوں نے اپنے انبیاء کے قبروں کو، صالحین کے قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ ابو الحیاج الاسدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب کی دور خلافت تھی، تو انہوں نے مجھے بلایا اور کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں تم کو اس مشن پر بھیجوں جس مشن پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بھیجا تھا۔ کہا وہ کیا مشن ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تدع تمثالا الا طمستہ، کہا کہ جاؤ اور کوئی بھی صورت مورت کچھ نہیں چھوڑنا، سب کو برابر کر کے آؤ، اسلامی ریاست میں اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ ولا قبرا مشرفا الا سویتا، اور کوئی بھی قبر اگر زمین سے بلند ہے اس کو برابر کر دو، بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو شرک کے جتنے مظاہر ہو سکتے تھے ان کو مٹانے کی تعلیم دی، اور خاص طور سے بار بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ
راوی کہتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کو پکی کرنے سے منع کر دیا۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا تھا وہ سارے مظاہر کہ ابھی آج جو ہے پکی کریں گے اور کل کو پھر چادر اور پھر پھول اور پتہ نہیں کیا کیا ڈال کے برابر کر دیں گے، اور آپ نے منع فرمایا کہ وہاں بیٹھو مت، مجاوری مت کرو قبر کی، اس کے اوپر عمارت تعمیر مت کرو۔ تو یادگار ہی سے عمومی طور سے شرک شروع ہوتا ہے، تو یادگاریں یہی شرک کی اصل جڑ ہے۔ تو تمام تر یادگاروں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام یادگاروں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے صحابہ کو اس مشن پر بھیج دی۔ تو یہ اللہ کے نبی علیہ وسلم کا وہ طریقہ تھا، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو طاقت دی تو آپ نے جو ہے اس طرح سے کوئی بھی چیز نہیں چھوڑی۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کانا آخر ما تکلم به نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اخرجوا یہود الحجاز من جزیرۃ العرب، کہتے ہیں کہ آخری جملہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلا آپ کے روح پرواز ہونے سے پہلے، آپ نے کہا کہ دیکھو حجاز میں جو یہود بسے ہوئے ہیں، میری یہ تمنا ہے کہ ان کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دینا، ان کو چھوڑنا نہیں۔ کیوں؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ شَرَارَ النَّاسِ، اس لیے اس بات کو یاد رکھو لوگوں میں سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں۔ کیوں بدترین ہیں؟ اس لیے کہ یتخذون القبور مساجدہ، کہ ان لوگوں نے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر کے قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج امت مسلمہ یہ ساری چیزیں، آج عید میلاد النبی منائی جاتی ہے، نبی سے محبت کا دم بھرا جاتا ہے، چہرے سے مسلمان لگے نہ لگے، لیکن بات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی کرنے والا، یہ چیزیں اس کے ذہن میں کیوں نہیں آتی ہیں کہ قبروں پہ جھک رہا ہے، سجدے کر رہا ہے، چادریں چڑھا رہا ہے، پھول برسا رہا ہے۔ کیا یہ چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں برداشت کیا؟ تو یہ صرف محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت کی، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ خالق والی محبت ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ وہ مشن انجام دیا جائے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے جس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر کے آئے تھے، جو شریعت لے کر کے آئے تھے اور جو پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر کے گئے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں میں سب سے بدترین قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ان کو باہر کرو سب سے پہلے۔ یہ جزیرۃ العرب میں ہی نہیں ہونا چاہیے، عرب میں ان کا وجود ہی نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ اتنے بدترین ہیں کہ پھر دوبارہ لوگوں کو بت پرستی کی طرف پلٹا دیں گے۔ اور آج دیکھ لیجئے، آج امت جن حالات کا شکار ہے کہ انبیاء، اولیاء، صالحین کے نام پر اس قدر غلو کہ آج گلی گلی میں یعنی اتنے جتنے غیروں کے تہوار نہیں ہوں گے۔ اقبال کیلانی صاحب نے ایک بات لکھی ہے، انہوں نے کہا کہ پاکستان میں خاص طور سے کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرتا ہے کہ وہاں کسی نہ کسی بابا کے نام پر عرس نہ ہوتا۔ 365 دن کسی نہ کسی بابا کے نام پر عرس چالو ہے، کوئی دن خالی نہیں ہے، بلکہ ایک ایک دن کئی عرس ہوتے ہیں۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس ماحول سے پاک کر کے لوگوں کو گئے تھے، آج امت مسلمہ جب اسی میں مبتلا ہے، اسی شرک میں، اسی بت پرستی میں، تو آج امت مسلمہ ذلت و خواری کی زندگی نہیں جیے گی تو اور کیا رہے گا؟ تو بہرحال آپ دیکھتے ہیں، اپنے اس شہر کو دیکھ لیں یا اور دیگر شہروں کو دیکھ لیں کہ مسلمانوں کو جس چیز سے خاص طور سے ڈرایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آج امت مسلمہ اسی کے اندر مبتلا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شرکس ظالم حکمراں کے خلاف لڑنا ضروری ہے، یا شرک کے یہ جو مظاہر ہیں خاص طور سے، اور جس شرک کے اندر آج امت مسلمہ مبتلا ہے، امت مسلمہ کو شرک سے نکالنا ضروری ہے۔ کون سی دعوت ہونی چاہیے کہ ہم کسی حکمراں کے خلاف اور حکومت کے خلاف بغاوت کی ٹھانیں اور اسی کے لیے محنت کریں، اس کو بدلیں، اس کو بٹھائیں، اس کو اٹھائیں، اس کو بیٹھائیں،
یہ اصل کام ہے، یا اصل کام یہ ہے کہ آج امت مسلمہ جس شرک اور کفر کے اندر مبتلا ہے، اس شرک اور کفر سے اس کو نکالا جائے۔ انبیاء نے اس چیز پر محنت نہیں کی کہ ان کو اٹھاؤ ان کو بٹھاؤ، بلکہ اصل یہ تھا کہ شرک کا جو مسئلہ ہے، خاص طور سے عقیدے کی جو سب سے بڑی خرابی ہے، جو بنیادی، ان بنیادی خرابیوں کے اوپر انبیاء نے محنت کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی طاقت تھی ویسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی، اور واضح کر دیا قرآن نے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ ایک بادشاہ، ایک حکمراں ظالم ہے، گنہگار ہے، کئی ایک گناہ کرتا ہے، لیکن مشرک نہیں ہے، شرک کرنے والا نہیں ہے۔ آج نام لیتے ہیں سعودی کا، دیگر اسلامی ممالک کا، اب جا کر کے دیکھ لو، مشاہدہ کر لو، وہاں شرک پایا جاتا ہے، وہاں بدعات پائی جاتی ہے۔ یہاں جس ملک کے اندر بیٹھ کر کے اور رہ کر کے، اس ملک میں جہاں گلی گلی میں شرک ہو رہا ہے اور شرک کے اڈے ہیں، یہاں زبان کھولنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، اپنے پڑوسی کی اصلاح کرنے کی ہمت نہیں ہے، اور یہاں بیٹھ کر کے وہ ملک جس کی سرزمین شرک اور بدعات سے پاک ہے، اس سرزمین میں رہنے اور بسنے والے اور ان حکمراں کے خلاف آج زبان درازی کی جاتی ہے۔ ان کو بدلو، اس سے بہتر وہ، ان سے بہتر وہ، یہاں بیٹھ کر کے ان کو بدلنے کی، ان کو اٹھانے کی، اس حکومت کے خلاف سازشیں چالو۔ تو اصل جو ذمہ داری تھی صحابہ کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا نبوی جو منہج تھا، وہ منہج یہ ہے کہ عقیدے کی اصلاح کی جائے، توحید کی بات کی جائے اور توحید کی تعلیم دی جائے، عقیدے کی اصلاح ہو جائے تو ظالم ایک شخص ہے، اس کو اس کے ظلم کی سزا ملے گی، لیکن کم سے کم اس ظالم کو یہ امید تو ہے کہ ایک نہ ایک دن وہ جنت میں ضرور جائے گا اپنی سزائیں بھگت کر کے۔ لیکن مشرک ہے اور شرک کے اوپر اس کی موت ہو گئی ہے، یعنی ایک آدمی پوری زندگی خالی یہ کوشش کرتا رہے کہ وہ اسلامی حکومت قائم کرے گا، اور اپنے اوپر عقیدے کی حکومت قائم نہ کر سکا اور مر گیا اس طرف میں، بتائیے یہ اس کے لیے نجات کا سبب بنے گا یا سب سے بڑا خسارہ ہے اس کی زندگی؟ سب سے بڑا خسارہ ہے، ظاہر سی بات ہے، کیونکہ اللہ نے واضح طور سے بتا دیا کہ شرک کی معافی نہیں اگر توبہ نہیں، تو کس کے لیے کوشش کرنا چاہیے؟ حکومت قائم کرنے کے خاطر، یا اسی طرح سے امت میں موجود شرک اور کفر جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ تو آج جب اس کے لیے کوشش کی جاتی ہے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ تو اسی میں پڑے ہوئے ہیں، امت کے اندر اختلاف پیدا کرتے ہیں، امت کو ٹکڑوں میں بانٹتے ہیں، لوگوں کو کافر اور مشرک قرار دیتے ہیں۔ تو ایک نمازی کو مشرک کہہ رہے ہیں، ایک محب رسول کو جو ہے شرک کرنے والا، کفر کرنے والا باور قرار ہے، تو یہ امت کے اندر، یہ امت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے، اس لیے کہ عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ہر دور میں انبیاء نے جب عقیدے کی بات کی تو امت کے لیے فسادی ہو گئے، قوم کے لیے فسادی ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تئیں، حضرت ہارون علیہ السلام کے تئیں فرعون نے یہی کہا تھا کہ ان فسادیوں کو ایسے ہی زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے چھوڑ دیں گے یا ان کا کچھ کرنا پڑے گا؟ تو ہمیشہ کبھی بھی توحید کی دعوت دینے والوں کو فسادی ہی کہا گیا ہے، یہ فسادی۔ ظاہر سی بات ہے کہ سب سے بڑے فساد کے اوپر جو محنت کرے گا، کوشش کرے گا، ظاہر سی بات ہے جس کے اندر اکثریت مبتلا ہے، تو چوٹ تو ہر ایک کو لگے گی، ہر ایک کے مفاد کے اوپر چوٹ پڑے گی۔ تو جب چوٹ پڑے گی تو ظاہر سی بات ہے لوگ بلبلائیں گے اور اس کا کچھ بھی نام لیں گے۔ جیسے نمرود نے کہا تھا کہ اب چھوڑو اس کو، اپنے معبودوں کی حفاظت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں اصل تو بتانا ہی مقصود ہے کہ عقیدے کی اصلاح اور شرک کی مخالفت، یہی دراصل عقل اور حکمت کا تقاضا ہے، یہی عقل اور حکمت کا تقاضا ہے۔ اس پر انشاءاللہ پھر باتیں ہوں گی۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق جس پہ سب سے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، کہ آج امت مسلمہ سب سے زیادہ شرک کے اندر مبتلا ہے۔ اگر عقیدے کی اصلاح ہو گئی تو اللہ تعالیٰ حالات تبدیل کر دے گا، حالات بدل جائیں گے، حالات ایسے ہی نہیں رہیں گے۔ لیکن شرک ایک بہت بڑی نحوست ہے، اور اس نحوست کی وجہ سے تمام تر مسائل جو امت کے اوپر ہیں مصیبت، اسی نحوست کے سبب ہے۔ شرک کی نحوست سب سے بڑی نحوست ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں رہیں صحیح العقیدہ الہ العالمین رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے شرک و بدعات سے الہ العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔